زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، چند دن پہلے بدنام زمانہ کتاب سیٹنک ورسز کے ملعون بھارتی مصنف سلمان رشدی پر نیو یارک میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ آخری خبریں آنے تک اس دھرتی کا بوجھ ابھی تک ہلکا نہیں ہوا، یا یوں کہیے کہ ہنس کم جہاں پاک نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آخرت میں اس مردود کا انجام یقینی طور پر دردناک نہیں وحشت ناک ہوگا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ گزشتہ 34 سال سے اس کی دنیاوی زندگی بھی سیکیورٹی کے نام پر جہنم بن چکی۔ جہنم واصل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس ملعون کو کس طرح نشان عبرت بناتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس حوالے سے دشمن قوتوں نے بھی اسلام دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم آج کے پروگرام میں سلمان رشدی کی طرف سے ایسی توہین امیز کتاب لکھنے کے اغراض و مقاصد، اسے سیکیورٹی اور انعامات عطا کرنے والوں کی اسلام دشمنی اور دنیا بھر میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قاتلانہ حملے میں امام خمینی کے فتوے کا کتنا عمل دخل ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، ملعون سلمان رشدی کی جو کتاب تھی یہ 20 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ بین ہوئی، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں بہت سے لوگوں نے، درجنوں لوگوں نے جو ہے وہ جانیں دی۔ تقریباً 20 سال تک برطانیہ اور ایران کے سفارتی تعلقات منقطع رہے اس کتاب کی وجہ سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود گورنمنٹ آف برطانیہ نے سلمان رشدی کو جو ہے وہ سیاسی پناہ دیے رکھی، اس کو سیکیورٹی دیے رکھی، اسے سر کا خطاب دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس کا اگر تو ہم تجزیہ جو ہے اور جو ایک الٹیمیٹ آخری تجزیہ ہوتا ہے وہیں سے بات کا آغاز کریں تو بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک دجل فریب طاغوت کا نظام پوری طرح مسلط ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ نظام باطل کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقاصد کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ سلمان رشدی، جس نے 1988 میں یہ بدنام زمانہ کتاب، اگر آپ اس کتاب کا، ویسے تو ہم کہتے ہیں لوگوں کو مطالعہ نہ کریں، لیکن بہرحال ریسرچ کے حوالے سے بعض لوگوں نے مطالعہ کیا تو اس میں فحش زبان باقاعدہ استعمال ہوئی۔ اس کے اندر اسلام، قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، امہات المومنین، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے بات کریں تو دیگر مذاہب کے حوالے سے جو ان کی اہم شخصیات، یعنی کہ انبیاء اکرام کا اگر آپ حوالہ دیں علیہم السلام، اور پھر سربراہان مملکت یعنی ملکہ برطانیہ کی بات کریں تو ان کے بارے میں بھی فحش ترین زبان استعمال کی۔ یعنی جس ملک نے اس کو پناہ دیے رکھی اس کی کوئین کے خلاف بھی باتیں کی ہیں۔ جی، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ پورا جو نظام اس وقت دنیا میں قائم ہے، اور یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راتوں رات نظام وضع کر دیا گیا ہو، پوری 200-300 سال کی جدوجہد کے بعد مغرب سے یہ نظام جو ہے وہ اٹھایا گیا اور اس کو پوری دنیا میں مسلط کیا گیا۔ اس نظام کے اندر کچھ مخصوص گروہوں کو، کچھ مخصوص افراد کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور اس کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، جگہ ہم دیکھتے ہیں کس کو ٹارگٹ کیا جانا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ کسی زمانے میں انہوں نے کمیونزم کو ٹارگٹ کرنا تھا، سوویت یونین کو ٹارگٹ کیا گیا، چائنا کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ایک ٹارگٹ جو مستقل ان کا رہا ہے وہ ہے اسلام اور مسلمان، عالم اسلام اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جب 1988 میں یہ ملعون سلمان رشدی نے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انصاف کے پیمانوں کے سامنے رکھ کے اگر بات کریں، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ پیمانہ انصاف ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو پیمانہ انصاف بالکل مختلف ہے۔ تو یقیناً اسلام میں یہ جو قوانین ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے،
لیکن جب ہم اس کو وسیع کینوس میں دیکھتے ہیں تو یہ سلمان رشدی کے اوپر جو ایک نوجوان ہے 24 سالہ ہادی مطار، اس نے یہ جو وہ ایک لیکچر دینے گیا ہوا تھا سلمان رشدی وہاں پہ شوٹاکوا، یہ جو نیو یارک کے ساتھ ایک ملک کا یعنی اب کہہ لیں علاقہ کینیڈا کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے یہ. اچھا اس کو سیلیبریٹی کا ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا سلمان رشدی کو. سٹیٹس کیا تھا؟ کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف باتیں کی، قرآن کے خلاف باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا سر کا خطاب دیا ہوا ہے، سر کا خطاب دیا. اس کو جو لٹریری پرائزز ہوتے ہیں بڑے سے بڑے وہ دیے گئے، مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے وہ لیکچر دیتا تھا. اور اس سے بڑھ کے آگے دیکھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو یہ سیلیبریٹی کا ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا کہ جہاں بھی اس نے موجود ہونا ہے وہاں پہ پوری دنیا کی نظریں ہونی اور یہ دکھایا جانا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن جو ہے اس کا ایک علمبردار ہے. اور وہی ممالک جو کہ اسلام مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، چاہے وہ فزیکل اذیت کی صورت میں ہو جنگیں مسلط کرنا، چاہے وہ وہی ممالک اس کو زیادہ عزت افزائی کرتے تھے اس کی، انٹلیکچوئل اور آئیڈیولوجیکل اذیت دینے کے. اور یہ کوئی ایک واحد واقعہ نہیں ہے. آپ سٹارٹ کر لیں 7ویں صدی سے، ہم دیکھتے ہیں 7ویں صدی عیسوی میں یہ جو الیگزینڈر پگینی تھا، اس نے سب سے پہلے جو ایک اسلام کے خلاف محاذ اپنا شروع کیا، وہی ہم نے دیکھا کہ کروسیڈرز کی شکل میں سامنے آیا. وہی ہم نے آگے دیکھا کہ وہ مسلم اسپین کے اندر آیا خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں. اور پھر پچھلے 200-300 سال کے اندر تو خاص طور پہ ہم نے دیکھا جو فلاسفہ تھے ان کے مغربی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں اور تاریخ دان جو گزرے ہیں، ان میں ایچ جی ویلز بھی ہے، اس میں ولیم میور بھی ہے. اچھا اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ٹوئن بھی ہے، برٹن رسل بھی ہے. ان سب نے توہین رسالت کی اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا مغرب نے. یا تو مغرب کے اندر سے ہی وہ لوگ موجود تھے یا جہاں سے بھی انہوں نے کی مغرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا. سلمان رشدی تو ایک انڈیا سے کیس اوریجنیٹ کیا نا اس نے، اور پھر اس کو وہاں پہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی پناہ بھی دی گئی. پھر یہ کہ سن 2000 میں وہ امریکہ موو کر گیا، وہاں بھی اس کو ہر قسم کی پروٹیکشن انہوں نے دی، سر کا خطاب بھی دیا. اس سے آگے بڑھیں، اسی طرح کی آپ نے دیکھا بنگلہ دیش سے بھی کیس اٹھا، تسلیمہ نسرین جو تھی ملونہ. اچھا پھر یہ کہ ان کے افراد مغرب کے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا باقاعدہ. یہ جو ناروے کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا اینڈریس برائیوک کا، 85 لوگ تقریباً اس نے مار دیے تھے. پھر نیوزی لینڈ کے اندر کرائسٹ چرچ کے اندر حملہ ہوا. پھر نظریاتی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے یعنی ایک تو انڈیویجول لیول پہ بات ہوتی ہے، سیموئل پیٹی ملون اس نے چند سال پہلے یہی ایک معاملہ کرنے کی کوشش کی. پھر اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ صدر میکرون نے خود سرکاری سرپرستی میں فرانس میں وہ چارلی ہیبڈو والے جو پورے ایک یہ تو ریسنٹلی ہوا نا واقعہ، ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں. اچھا ان پوری چیزوں کے ساتھ جوڑیں تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس کے اندر مضمر ہے. وہ یہ کہ ایک پورا مقصد ہے، ایک پورا سٹرکچر ایسے بنایا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو حفاظت دینی ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو حفاظت دینی ہے؟ جو کہ اسلام کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور اس کے رسپانس میں یقیناً ہر غیرت مند مسلمان جو ہے اس کا خون جوش میں آتا ہے اور وہ ایسے اقدام کرتا ہے. اور پھر اس کو وہ ٹارگٹ کر کے متون کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی کی. تو بہرحال یہ جو پورا آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ اس کو کیوں اتنی حفاظت دی جاتی ہے، ان کا مقصد بڑا کلیئر ہے. ان کا مقصد اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس مہم کا ایک حصہ تھا. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب، امام خمینی جو ہیں انہوں نے سلمان رشدی کو یہ توہین آمیز کتاب لکھنے پہ 1989 میں قتل کا فتویٰ دیا تھا. اس فتوے کے 33 سال بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس واقعے کا اس فتوے سے کتنا عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے امام خمینی نے جو دیا تھا وہ 89 میں دیا تھا، یعنی 33 سال پہلے. اور وہ نوجوان جس نے حملہ کیا ہے سلمان رشدی پر، اس کی عمر 24 سال ہے، یعنی وہ اس کے پیدا ہونے سے 9 سال پہلے یہ فتویٰ دیا گیا تھا. اس میں سمجھنے کی بات اصل میں دراصل یہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو ویسٹ کا اسلام کے حوالے سے رویہ. کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، میں پہلے اس کا ذکر کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ اس کتاب میں ملکہ کے بارے میں اسے بچ کہا گیا. اگر صرف ملکہ کو بچ کہا گیا ہوتا اور اسلام کے حوالے سے کوئی کچھ نہ ہوتا، کوئی توہین نہ ہوتی، کوئی توہین آمیز بات نہ ہوتی، نہ حضور کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، تو یہ کتاب اس طرح بک نہیں تھی، کبھی بھی نہ بکتی.
کبھی بھی نہ بکتی، اور برطانیہ بھی اس کو اس طرح کی سیکیورٹی اور اس اعزازات کو سے کبھی سر نہ کا نوازتا، خطاب ملتا. کبھی بھی نہ کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف یہ کام ہوتا اور کچھ نہ ہوتا تو پھر اس کو پکڑتے، پھر اس کو سزا دیتے، اس لیے کہ تو وہاں دنیا کا موسٹ وانٹیڈ بندہ ہوتا. ہاں. تو یہ اصل میں نظر کیا آتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ صرف اس خاطر کہ اس میں اسلام کو، اللہ کی آخری کتاب کو اور سنت رسول کے بارے میں بیہودہ باتیں کی ہیں، لہٰذا چاہے اس میں ملکہ کو بھی کچھ کہا گیا ہے اس کو اگنور کر دو، اس بات کو اچھالو. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اللہ جانے کس حد تک صحیح کہ اس کتاب کے جب انہوں نے اس کو خوب پروپیگنڈا کیا ہے تو بحری جہاز بھر کر گئے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں، اور یہ اس شخص نے ارب روپیہ جو ہے نا وہ کمایا ہے. چلو اس نے تو شاید پیسہ کمانے کے لیے کیا ہو. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں. کیا سمجھنا تھا انہوں نے اس میں، کیا جاننا چاہتے تھے، کون سا علم اس نے اس میں داخل کر دیا تھا. دیکھیے بیہودہ باتیں ہیں، کوئی کسی کے بارے میں کر دے، اس میں کون سی ایسا علم دیا تھا اس نے جسے حاصل کر کے انہیں انسانیت کو فائدہ پہنچنا تھا کہ لوگوں نے اس کو ترجمے کرائے اور یہ اور وہ. محض یعنی غلیظ زبان استعمال کی، کردار کشی کی اور بیہودہ بکواس کی، کیونکہ اسلام پر کی تھی لہٰذا یہ یوں جسے کہتے ہیں نا ہاٹ کیکس کی طرح جو ہے نا وہ فروخت ہوئی. اس سے میرے خیال یہاں پہ یہ بات بھی آن ریکارڈ رہنی چاہیے کہ یہ جو ترجمے ہوئے مختلف زبانوں میں اس کے، تو جو مختلف ممالک میں جو ترجمے کر رہے تھے، جو پبلشر تھے، جو ترجمہ کر رہے تھے لوگ، ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے اسلام کے پروانوں نے. جی کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے اس سے کم جرم نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ 9 سال اس کی پیدائش سے 9 سال پہلے فتویٰ دیا گیا تھا، اور اس نے یعنی اس پر آپ نے کہا کیا اثر ہوا. میں سمجھتا ہوں فتوے کا اتنا اثر نہیں ہوگا، اس پر کس چیز کا اثر ہوا. اصل میں اسلام کا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک یوں کہہ رہی وصیت کر دی ہے، رسول سے محبت، اپنی کتاب سے محبت اور خود اللہ سے محبت. اس محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ اس نوجوان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا. ظاہر ہے اس سے کم از کم، کیونکہ وہاں شاید سزائے موت تو ہے نہیں شاید، لیکن کم از کم اس کو سزائے عمر قید تو ہوگی. لیکن ایک شخص نے اپنی ساری زندگی ایک جذبے کی خاطر، ایک جذبے کو بروئے کار لانے کی خاطر اس نے اپنے لگا دی. اور اس نوجوان کا جو بیان آ رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے اس کوشش میں تھا کہ میں کس طرح اس کو ٹارگٹ کر سکوں. یقیناً ایسے کام جو ہوتے ہیں کوئی فوری طور پر نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے انہیں بڑی ریکی کرنی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اس نے مالی وسائل کتنے لگائے ہوں گے، جگہ جگہ سفر کر کے. اس نے اپنا جسے کہنا بدنی وسائل اپنے آپ کو کتنا لگایا ہوگا اس کام میں، اور تب جا کر وہ کامیاب ہوا ہوگا. جہاں تک امام خمینی کے فتوے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس فتوے کے 9 سال بعد پیدا ہوا، پھر یہ کہ یہ کیلیفورنیا میں پیدا ہوا تھا، اس کے والدین لبنانی ہیں. اور ظاہر ہے جہاں تک فتوے کا معلوم ہونے کا تعلق ہے اس کے علم میں تو آیا ہوگا، اس نے پڑھا تو ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس فتوے نے اس پر اتنا اثر کیا ہوگا کہ وہ اس اتنا بڑا قدم اٹھانے پر تیار ہوگا. صاحب کہ ایک سٹیج پہ ایرانی حکومت نے یہ فتویٰ وڈرا بھی کر لیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ اس نے بندوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں اپنے رسول کی محبت، اپنی کتاب کی محبت ڈالی. اصل وجہ وہ تھی. یہ فتویٰ کا میں نہیں سمجھتا اتنا اثر ہوا ہوگا. رضا الحق صاحب، اہل مغرب کے ہاں توہین مذہب اور توہین قرآن جو ہے یہ جو ہے آزادی اظہار رائے کا اس کو دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات کی جائے، کوئی لکھا جائے، کوئی بولا جائے تو وہ ایک سنگین جرم قرار پاتا ہے. تو یہ فرمائیے کہ یہ اہل مغرب کی یہ جو دو رنگی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وسیم صاحب، اصل میں یہ انتہائی قیمتی سوال ہے. دیکھیے جو اس وقت دنیا میں نظام چل رہا ہے، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ مغربی جمہوری نظام، اور مغربی جمہوری نظام کو اصل میں وہ تو کور ہے نا ایک، اس کور کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا بڑھ کر دیکھیں تو وہ آپ کو ایک سیکولرزم کا پورا ایک نظام نظر آتا ہے. اور سیکولرزم کا نظام پورے دین کے طور پہ، یعنی کہ انفرادی زندگی تو مغرب کے لوگوں کی آپ دیکھتے ہی ہیں، ان کی اجتماعی زندگیوں میں
ان کی سیاسی زندگی، ان کی معاشی زندگی، ان کی معاشرتی زندگی، اس میں بھی آپ کو وہ سیکولرزم کا کور نظر آتا ہے. اچھا، سیکولرزم سے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لبرلزم کا بھی اس وقت سکہ چل رہا ہے، اور ان دونوں کو جب ملا کے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے نیچے ان چھتریوں کے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو، تو وہ پورا نظام ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے. ان کے مفادات کیا ہیں؟ نمبر ایک، جو خدا اور وحی کے معاملات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اٹیچڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں. اٹیچڈ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی سے مراد یہ ہے پھر جو الہامی کوئی بھی کتابیں آئی ہیں یا الہامی گائیڈ لائنز آئی ہیں لوگوں کے لیے کس طرح زندگی گزارنی ہے، چاہے انفرادی سطح پہ چاہے اجتماعی سطح پہ ہو، ان کو بالکل انہوں نے دے تھرو اٹ آؤٹ آف دا ونڈو. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ انسان خود طے کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یا رب کا، خدا کا کوئی تصور نہیں ہوگا، خاص طور پہ ان کے سول معاملات کے اندر، ان کے اسٹیٹ کے معاملات کے اندر. اچھا، جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں اگر آپ، تو صاف یہ دکھائی دیتا ہے کہ پھر جو طاقت کا منبع ہے، جو طاقت میں ہے، جو ان پاور ہیں پوری دنیا کے اندر، اچھا ایک تو وہ اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھی سب کے اوپر نافذ کریں گے یا کم از کم کوشش ضرور کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ پوری دنیا کے اوپر رائج کیا جا چکا ہے تقریباً کم و بیش. مسلمانوں کو پاس ایک نظام ہوا کرتا تھا خلافت، اس کا کہیں نام و نشان نہیں. آپ یہیں سے مثال لے لیں. یہی بات آپ کہہ سکتے ہیں دیگر نظاموں کے حوالے سے جو کہ معاشی اور معاشرتی سطح پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ٹاپ لیول کے نظام ہے. سیکنڈلی ان کا اپنا جو سیکولر اور لبرل نظام ہے اس کے اندر موریلٹی، اخلاقیات کو وہ آبجیکٹیو موریلٹی کی بجائے سبجیکٹیو موریلٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں. سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ڈیوائن پاور کی طرف سے وحی کے ذریعے کوئی جو موریلٹی کا یا اخلاقیات کا جو درس ہے اس کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو اخلاقیات ہم بہتر سمجھتے ہیں ان کو ہم مناسب طور پر رائج کریں گے. اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ساتھ ساتھ اس کے ایک تیسری بات بھی ملا لیتے ہیں کہ یہ غلط اور صحیح کا تصور بھی پھر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جب وہ پورا ایک سسٹم کے طور پہ پوری دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب ہم مغرب کی بات کرتے ہیں تو آپ مثال لے لیں پورے مغربی یورپ کی، امریکہ کی، اور ان کے زیر سایہ پرورش پانے والی طاقتوں کی. اور ان طاقتوں میں آپ کو زائنسٹ اور یہودیوں کی طاقت بھی نظر آتی ہے، فری میسنز کی طاقت بھی نظر آتی ہے جو کسی زمانے میں ہمیں آرڈر آف دا ایلیومیناٹی کی صورت میں دکھائی دیتی تھی، اس سے پہلے ٹیمپلرز کی صورت میں تھی. آگے بڑھتے ہیں اس سے تو وہی چیز آپ کو، یعنی کہ اگر آپ ہمارے خطے کی بات کریں تو انڈیا کے اندر ایک جو انتہا پسند ہندوازم ہے اس کی صورت میں وہ دکھائی دیتی ہے آپ کو. اچھا، اب وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ چیزیں جو مثال کے طور پہ ہولوکاسٹ کا آپ نے ذکر کیا، ہولوکاسٹ کو انہوں نے ایک ایسا نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر آپ معمولی سا کویسچن بھی نہیں اٹھا سکتے. نمبر آف پیپل، کتنے لوگ، وہ کہتے ہیں 6 ملین جوز کو مارا گیا. آپ اسے ایک نمبر بھی نیچے کریں گے وہ کہیں گے یہ تو پورا ہر قسم کا حملہ کر دیا جائے گا لیگل طریقے سے. ان کے جو آپ کے یعنی کہ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ذریعے سے، ان کے سیاستدانوں کے ذریعے سے، ان کے تھنک ٹینکس کے ذریعے سے جوز کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کویسچن نہیں کیا جا سکتا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے. ایل جی بی ٹی انہوں نے ایک ایسا پولیٹیکل ایجنڈا بنا دیا اسی کور کے اندر، اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں اب کیا جا سکتا اور کویسچن کرنے والوں کو متون کرتے ہیں. یہ جو آپ کا فیمنزم کی پوری ایک سوچ ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اب بات نہیں ہو سکتی، ماننا پڑے گا آپ کو. دوسری طرف جب آپ انہوں نے لائن ڈرا کی وہ چیزیں جن کو ہر صورت میں برا ہی کہا جانا ہے، اب اس میں یہ اسرائیل جو مرضی کرتا پھرے، وہ فلسطینیوں کو مارے جیسے مرضی، ان کے ہیومن رائٹس ختم کرے، کوئی کویسچن نہیں کرے گا، کوئی ایکشن کم از کم نہیں لیا جائے گا اس کے اوپر. یہی معاملہ بھارت میں ہوگا، میانمار میں ہوگا. یعنی مسلمان ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات وہی آ جاتی ہے، یہ دو رنگی جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے 2 لائنز ڈرا کر دی ہیں. ایک ہے اسلام، اس کے اگینسٹ ہر قسم کی کارروائی کرنی ہے. ایک ہے دوسرا وہ جو کہ اس وقت طاقت کے اندر گرو موجود ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرے گا. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ 34 سال پہلے لکھی گئی، جبکہ اس حملہ آور کی ایج جو ہے یہ 24 سال ہے. تو پورے انڈیا میں آج کل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے لکھی جانے والی کتاب کے مصنف کے بارے میں جو ہے یہ مسلمان ہیں اس چیز کے ذمہ دار کہ جنہوں نے اس بچے کی ذہنیت جو ہے وہ اتنی کٹر بنائی ہے، اتنی نفرت پیدا کی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. یہ پورا بھارتی میڈیا جو ہے اس بات کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کیا جواب دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ وسیم صاحب، میرے خیال میں اس کا بڑا ہی مختصر سا جواب ہے.
भारत ज़रा थोड़ी सी गर्दन झुकाए और अपने गिरीबान में नज़र डाले। भारत जो हिंदुइज़्म, जो दुनिया के दूसरे मज़हब से नफ़रत, जो फ़िरका वारियत कह लें आप, या दूसरे इंसानों से ख़ुद को अलग कर लेना, दूसरों को अपने से नीच समझना, जिस अंदाज में भारत में है दुनिया में कहीं नहीं है। छोड़िए इस बात को कि मुसलमानों को क्या समझते हैं। सलमान रुश्दी भी तो इंडियन नज़ादी है। इस बात को छोड़ें कि वो मुसलमानों को क्या समझते हैं, वो अपने हिंदुओं को नीची जात वाले हिंदुओं को क्या, शूद्र को क्या वो समझते हैं। जिस कौम का ये रवैया हो कि जहाँ इंसान से नफ़रत से पैदा किया गया हो, वो किसी को कहे कि उस मुसलमानों ने उनकी ये ज़हनियत पैदा कर दी है। आपको पता है शूद्र किसी मंदिर में नहीं जा सकता, हालांकि मंदिर उनकी अपनी इबादतगाह है। शूद्र किसी मंदिर में नहीं जा सकता, और शूद्र किसी ब्राह्मण के किसी बर्तन को, किसी कपड़े को हाथ नहीं लगा सकता। जिस कौम में ये बात हो उसको शर्म आनी चाहिए, उनको कोई हया आनी चाहिए कि वो दूसरे के बारे में ये बात करें। देखिए मुसलमान के बारे में तो मैंने अर्ज़ कर दिया है, मुसलमान की फितरत में तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसकी किताब की मोहब्बत वदीयत कर दी गई है। ये मोइज़तन है कि वो उनसे मोहब्बत करता है, और जो कोई अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब के बारे में नफ़रत अंगेज़ रवैया रखेगा, गलत बातें कहेगा, गलीज़ बातें कहेगा, तो मुसलमान तो शुक्र करे कि जब कोई असला उठाने के काबिल होगा वो उसी वक्त उसके ख़िलाफ़ एक्शन देगा। अगरचे देखें यहाँ एक फ़र्क ज़रूर है, हम इस बात के कायल हरगिज़ नहीं हैं कि अगर कोई हमारी तौहीन करता है तो हम फ़ौरन उठें और उसको मार दें उसके। लेकिन होता क्या है कि ऐसे यानी इम्तियाज़ी कवानीन दुनिया में बना दिए गए हैं जिसमें ये है कि अगर तुम फ़लान जुर्म करोगे तो कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर फ़लान काम का नाम भी लोगे तो तुम्हें इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। जब आप यूँ फ़र्क करेंगे, जब आप कहेंगे कि तुम्हें तो गाली दे देने में कोई हर्ज नहीं, उसे कोई गाली ना दे, जब ये रवैया अख्तियार करो तो फिर जो मुतासरा इंसान होगा, जो अफेक्टेड होगा, जिसके जज्बात पर ज़द पड़ रही होगी, वो उसे कैसे बर्दाश्त करेगा। क्यों, कानून का रास्ता है कोई नहीं। अगरचे हम इस कायल किसके कायल नहीं है कि फ़र्द उठकर कोई बदला ले, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, कोई बताए तो सही। अगर रियासतें गलत कवानीन बनाएंगी, अगर रियासतें कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगी, अगर रियासतें इम्तियाज़ी मामलात करेंगी, तो फिर हल क्या है, कोई हल बता दे फिर इसका। कि आप किसी के जज्बात को जला देते हैं, आप किसी के जज्बात को भड़का देते हैं, तो फिर दूसरा क्या करे कि आपने कोई ऐसा कानून भी नहीं रखा, कोई ऐसी जगह नहीं रखी जिससे वो अपने जज्बात का इजहार कर सके और उसके जज्बात को तस्कीन हो सके कि मेरे दीन को, मेरे मज़हब को बुरा कहने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया है। कोई मुझे इस सवाल का जवाब बता दे कि अगर कोई कानूनी रास्ता नहीं होगा तो जो अफेक्टेड होगा उसके पास क्या हल है। रज़ाउल हक साहब, इस्लाम के ख़िलाफ़ यहूद, हनूद और नसारा सब मुतहद हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मुसलमान जो हैं वो अपने नज़रियात की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए हमें मुतहद और मुनज़्ज़म नज़र नहीं आते। आपके ख़्याल में इसकी वजह क्या है? वसीम साहब, वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है, मुसलमानों ने अपनी असल और अपनी जड़ को छोड़ दिया हुआ है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया था, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में ना पड़ो आपस में। तो तफरके में हम पड़ गए, तफरके में हम आइडियोलॉजिकल, जिसने आपने कहा नज़रियाती सतह पे भी पड़ गए, और फिर नेशन स्टेट्स की सूरत में ख़ुद भी कट गए, एक छोटे छोटे हिस्सों में हम तकसीम हो गए, वो भी हमारे सामने आ गई। हमें ये भी हुक्म मिला था अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, कि दीन को कायम करो और इस हवाले से किसी किस्म के तफरके में ना पड़ो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन में, डाउट में ना पड़ो। हमने क्या किया, अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर से भी दीन को खारिज करना शुरू कर दिया, इल्ला माशाअल्लाह। और इज्तमाई सतह पे तो कहीं भी 1 इंच भी शायद दुनिया का इस वक्त मौजूद नहीं जहाँ पे दीन मुकम्मल तौर पे कायम है, जिसके बारे में हम क्लेम कर सकेंगे यहाँ इस्लाम नाफिज हम है। क्लेम नहीं कर सकते, हम दिखा नहीं सकते एज अ मॉडल। फिर आगे बढ़ें, बंदगी रब इनफरादी ज़िंदगी में वो भी हमने तर्क कर दी, इल्ला माशाअल्लाह। दूसरों को बंदगी रब की दावत देना जो हमारा फरीज़ा था वो भी हमने तर्क कर दिया,
الا ماشاء اللہ، اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا وہ بھی ہم نے ترک کر دی، اس سے بھی اگلی بات تھی۔ اب دیکھیں کسی بھی قوم کی کسی بھی ایک آپ کہہ لیں اجتماعیت جو ہے، مسلمان امت مسلمہ کی ہم بات کرتے ہیں، تو ان کی اپنی کوئی اسٹرینتھس ہوتی ہیں۔ جب ہماری اسٹرینتھس ہم نے چھوڑ دیں تو باقی معاملات میں تو پھر برابر ہو گئے نا، سب ایک جیسے ہو گئے، سیم فیلڈ کے اوپر آ گئے۔ اخلاقی زوال بھی ہمارا اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا، کیونکہ ہماری جو ہائی مورل گراؤنڈ ہوتی تھی وہ بھی ہم نے کھو دی۔ اب ہوا کیا، مغربی دنیا نے ترقی کی، اس سے قطع نظر کہ ان کے نظریات حق کا یا باطل، ہم جانتے ہیں کہ باطل ہیں، محنت کی ان کو ان باطل نظریات کو بھی عملی جامہ پہنانے میں کامیابی مل گئی، اور وہ دنیا میں اس وقت چھائے ہوئے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی ہنود، یہود اور نصارہ کی۔ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، جب تک وہ واپس اس اجتماعیت کی طرف نہیں آتے، دوبارہ اس میسج کی طرف نہیں آتے، اس کو دوبارہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس وقت تک تو پھر مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی مار کھاتے رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ آخرت میں بھی یقیناً اس کے نقصانات اپنی جگہ قائم ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسلامی فوبیا کے جو واقعات ہیں اس سے نپٹنے کے لیے آپ امت مسلمہ کو کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ دیکھیے، اسلام فوبیا کا جو معاملہ ہے وہ ایک پرانی بیماری ہے، کوئی نئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر 9/11 کے بعد یہ ان واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، چھوت کی صورت اختیار کر لیا۔ انہوں نے اس کو ایک عذر بنایا اور مسلمانوں کے جذبات کو کچل لگے۔ کہیں معاذ اللہ قرآن کو جلایا گیا امریکہ میں اس پادری نے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے جو ہیں وہ خاکے بنائے گئے، مطلب ہر طرح اسلام کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اصل میں بات یہ تھی نا کہ یہ امریکہ یا جو ویسٹ جو ہے، یہ جب جنگ لڑتا ہے تو اپنے اسلحے کے ساتھ ساتھ ان آئیڈیاز کو، میڈیا کو بھی شامل کرتا ہے۔ جب سوویت یونین کو ختم کرنے کے بعد، یعنی اس سے نجات حاصل کرنے کے بعد، جب امریکہ اور ویسٹ نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا ہے تو پہلے یہ کام کیا ہے کہ ان کا امیج خراب کیا ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں اٹھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عسکری حملے کیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عراق ہے، افغانستان ہے، وہاں قتل و غارت کیا ہے۔ اور اس کے لیے وہ ہمیشہ دیکھیے، کیونکہ وہاں بہرحال نام نہاد جمہوریت تو ہے نا، تو وہ اپنے عوام کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے اپنے اسے قتل و غارت گری کی بھی وہ ایک، یعنی ایک میڈیا کے ذریعے بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بلا وجہ نہیں کر رہے، بلا عذر نہیں کر رہے، یہ ہوا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں وغیرہ۔ لیکن اصل بات وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا معاملہ ہے۔ اصل میں ہم کمزور ہیں، یہ ہماری پچھلی حکومت نے بڑی کوشش کر کے 15 مارچ کا دن مقرر کرایا اس کا اینٹی اسلاموفوبیا کا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں شاید ہی کوئی 19-20 کا فرق پڑا ہو، ایک سمبولک سی اس کی ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ضابطے یا کوئی چیز اخلاقی طور پر منع ہو جائے تو اس کا اثر لیتے ہیں۔ اکثریت کا معاملہ نہیں ہے۔ جو آج کی دنیا، یہ آج کی نہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا شروع سے اس طرح کی ہے، دنیا ڈنڈے کی ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب کے خلاف بات کہے، اس کا منہ توڑنے کی اگر ان کے پاس ہمت نہیں ہے تو باتیں کرتے رہیں گے، یہ توہین ہوتی چلی جائے گی۔ بغیر طاقت کے ان چیزوں کو نہیں روکا جا سکتا، اس کے لیے طاقت درکار ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت ضعیف قوم ہے، مسلمان اس وقت ایک منتشر قوم ہے، مسلمان اس وقت ایک بٹی ہوئی امت ہیں، اور یہ اپنے مفادات کی بجائے دوسری قوموں کے مفادات، خاص طور پر حکمرانوں کی بات دیکھ لیجئے کہ وہ دوسری قوموں کے مفادات پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس امید میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑی قوتیں ہیں ان سے کوئی ہمارے مفادات حاصل ہو جائیں، ان سے ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے، ان کی وجہ سے ہمارے اقتدار کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ لہٰذا جب تک امت مسلمہ کے بازوؤں میں جان نہیں پیدا ہوتی، جب تک ان کے تن میں جان نہیں پیدا ہوتی، اس وقت تک یہ جتنے مرضی اسلاموفوبیا کے دن مقرر کروا لے، اس وقت تک یہ جو ہے
کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی یہ توہین ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ان کے ایک طرز واردات کا حصہ ہے. وہ اس طرح کرتے ہیں دوسروں کو، یعنی نفسیاتی طور پر نیچے لانے کے لیے وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر تیش دلا کر ایسے کام کروانا جس سے یہ ہو کہ مسلمان ظاہر ہے اس پوزیشن پہ تو نہیں ہے. اگر آج کوئی اس طرح کی کرتا ہے تو میرے میں طاقت تو نہیں ہے کہ میں جا کر اس کا منہ بند کر دوں، اس کے دانت توڑ دوں، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اس کا کچھ کروں گا، اس کو وہ عذر بنائیں گے اور پھر اسی عذر کے بنیاد پر وہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں گے. تو ہم سے یہ رہا ہے، جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ یعنی اسلاموفوبیا بھی چل رہا ہے، اسلام کی توہین بھی ہو رہی ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہمیں ہو رہے ہیں. یعنی اس کی پاداش میں ہم ہی پکڑے جا رہے ہیں. جرم وہ کر رہے ہیں لیکن اس کی پاداش میں جو مسلمانوں کو کوئی بڑی گرفت آ رہی ہے. کوئی حل نہیں اس کے سوا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ وہ ہمیں، جس طرح ہم زبان سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم عملی طور پر اس کا اتباع کرنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، قرآن پاک کو اپنا رہنما بنا لیں، اس کو اپنا امام بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی نجی اور اجتماعی زندگی بنا لیں، تب انشاءاللہ ہم طاقت پکڑیں گے اور تب ہی انہیں دندان شکن جواب دیا جا سکے گا. ایوب بیگ صاحب اور زاراق صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.